حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو، مرد ہو عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، بچہ ہو کہ بوڑھا، ہر ایک کو آپ نے سمجھا دیا تھا کہ ہم اللہ کے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور سب کچھ کو چھوڑ کے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ جانے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقاضا آ جائے، دین یعنی دین کا کوئی ایسا تقاضا آ جائے، تمہیں جان یا مال قربان کرنی پڑے تو تم اپنے مال کو اور اپنی جانوں کو قربان کر دینا، اور ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہ کرنا۔ صحابہ کرام کا تو یہ مزاج تھا کہ جب ضرورت پیش آئی صحابہ نے اپنے مال کو قربان کیا، جب ضرورت پیش آئی صحابہ نے گھروں کو چھوڑ دیا دین کے لیے، جب ضرورت پیش آئی صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا دین اسلام کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج دیا تھا اس کو انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنایا۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے یہ بتایا تھا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تمہاری جان مال یہ سب کچھ یہ اللہ کا ہے، جنت کے بدلے اللہ تم سے خرید چکے، تمہارا ہے ہی نہیں۔ مال اگر تم نے اللہ کے راستے میں دیا تو دیا ہی اللہ نے تھا، تو تم نے کیا دیا؟ جان دی، تو جان بھی تو اللہ نے دی ہوئی ہے، اور اس کے بدلے جنت کا تم سے فیصلہ کر لیا گیا ہے، سودا کر لیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ سوچ دی تھی۔ اس مزاج کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کی برکت سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں جان قربان کر دوں۔ جان قربان کرنا یہ ان کی تمنا ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے شہادت کے جو فضائل انہیں بتا دیے تھے کہ اتنی بڑی نعمت، اتنا عظیم رتبہ، تو وہ شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ ہم تو موت سے ڈرنے والے لوگ، ہمیں تو خوف آتا ہے، وہ تو تمنا کرتے تھے کہ شہادت مل جائے اور جلد سے جلد دنیا سے چلے جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، کچھ بھی کر کے جان بچا لی، پیسہ بچا لیا، ہم بڑے جناب 30 مار خان ہو گئے۔ ان کی پوزیشن یہ نہیں تھی، وہ جان اور مال قربان کر کے خوش ہوتے تھے۔ کسی بھی صحابی کو شہادت جب مل رہی ہوتی، شہادت کے وقت وہ کیا کہتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کافر حیران ہوتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے مزاج بنایا تھا۔ اسلام کا دامن شہداء کی بہت بڑی تعداد سے بھرا ہوا ہے۔ شوال کا مہینہ جس میں ہم عید الفطر مناتے ہیں، 70 صحابہ جو ہے نا احد کے موقع پہ شہید ہوئے، جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن کے آنکھ نکال دی گئی، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، ناک کاٹ دی گئی، زبان کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، سینہ چاک کر کے جو ہے نا وہ جگر دل نکال لیا گیا۔ اور اس مہینے میں ہم عید مناتے ہیں، عید الفطر، شوال کا مہینہ، یکم شوال عید الفطر کا دن ہے، اور شوال ہی میں یہ حادثہ پیش آیا۔ ذوالحجہ کا مہینہ، اس میں جو سب سے بڑی شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، 18 ذوالحجہ، جمعہ کا دن، 35 ہجری، 44 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے خلیفہ ثالث، داماد رسول، حیا اور وفا میں کمال رکھنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا ایک تفصیلی واقعہ ہے جو انشاءاللہ آج عرض کرنا ہے۔ یہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہوا، اور ذوالحجہ کے مہینے میں مسلمان حج بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو سال کے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بڑی شہادت، کوئی واقعہ موجود، لیکن آگے محرم کا مہینہ، تو محرم کے مہینے میں یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے، شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ تمام شہادت کے واقعات جو ہے نا، ہم مزاج صحابہ کی روشنی میں دیکھیں کہ جان دینا ان کے لیے سعادت تھا، وہ تمنا کرتے تھے کہ جان دی جائے۔